حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ اکرام کی بہت لمبی چوڑی جماعت، علماء نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا۔ 1 لاکھ سے بھی زائد صحابہ اکرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں موجود تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں سے ایک بات تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ میرے صحابہ کرام سن لو، آج تمہارا اور میرا آمنا سامنا ہے۔ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، تم میرے درمیان میں موجود ہو سکتا ہے آئندہ تمہاری میری ملاقات نہ ہو جائے، پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہو جانا ہو جائے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، یہاں پر تم لوگ موجود ہو، میں جو باتیں تمہیں بتلا رہا ہوں ہمارے نبی صحابہ کرام سے عرفات کے میدان میں یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر تم لوگ موجود ہو، میں جو باتیں تمہیں بتلا رہا ہوں غائبین تک، یعنی جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دینا۔ اس میں خاص 2 باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نمبر 1 الصلاۃ، میرے امتیوں اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، سر بلند ہو کر جینا چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، تو نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ الحمدللہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ لیکن دوسری بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمائی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ جو تمہارے ہاتھ نیچے کام کرتے ہیں، اللہ نے کسی کو اپنے محلے کا حاکم بنایا ہے، کسی کو اپنی فیکٹری کا حاکم بنایا ہے، کسی کو اپنی دکان کا حاکم بنایا ہے، کسی کو مسجد کا حاکم بنایا ہے، کسی کو مدرسے کا حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا معنی ذمہ دار بنایا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھاتے رہنا، یہ مت کرنا کہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول ڈلتے چلے جاؤ، لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے جاؤ۔ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے تو اس ذمہ داری کا احساس بھی تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے ہاتھ نیچے جو کام کر رہے ہیں ان پر زیادتی کا معاملہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہو۔ آج بہت سے لوگ ہیں دکان پر اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ بڑا غلط سلوک کرتے ہیں، بڑا برا برتاؤ کرتے ہیں، کبھی ماں کی گالی دینے پر بھی وہ سوچتے نہیں ہیں، باپ کی گالی دینے پر بھی وہ سوچتے نہیں ہیں۔ علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے جب اس کا دل ٹوٹ جائے تو اس کا دل کا ٹوٹ جانا یہ اللہ کے عرش کو ہلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس غریب کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہے ہو، اور حدیث شریف میں فرمایا ہر گناہ کی سزا ہو سکتا ہے اللہ پاک معاف کر دے۔ بولو اللہ بڑا کریم ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور ایسا معاف کیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائے اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو ان کی سزا کو آخرت پر چھوڑ دے، لیکن ظلم اللہ پاک دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں۔ ظالم کو کبھی بولو اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے مجھے پوری دنیا کا سفر کروایا۔ علماء جانتے ہیں حضرت شیخ سعدی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پوری دنیا کا سفر کرایا،
पूरी दुनिया में कई कई जगहों पर मैं घुमा हूँ, मेरे 30 साल घूमने में गुजर गए, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 आदमियों को तलाश किया, 2 आदमी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिले हैं। नंबर 1, जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया हो, सखावत की हो और वो गरीब हो गया हो। बोलो वैसा कभी नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को अल्लाह पाक देता ही चला गया है और वो दिन ब दिन अमीर ही बनता चला गया है। और फरमाया कि दूसरा आदमी जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया हो, जिसने किसी पर जाति का मामला किया हो, जिसने किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो, वैसा भी कभी नहीं हुआ है, बल्कि जालिम को अल्लाह पाक ज़रूर पकड़ते हैं। बोलो आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है या नहीं? अपनी जान से भी ज़्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत है। मुझे भी अपने बच्चों से मोहब्बत है। जब हमारे बच्चे के साथ कोई बुरा सलूक करे, चाहे हम कितने भी बड़े नमाजी क्यों ना हो, कितने भी बड़े हाजी क्यों ना हो, कितने भी बड़े दीनदार क्यों ना हो, लेकिन मेरे बच्चे के साथ बुरा सलूक किया, बोलो मुझे बर्दाश्त, बोलो नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। हदीस शरीफ में लिखा है, सही हदीस में, सारी की सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जब अल्लाह की मखलूक के साथ बुरा सलूक किया जाए तो बोलो अल्लाह इसे छोड़ते नहीं है, पकड़ते ज़रूर हैं। बेनमाजी को हो सकता है मोहलत मिल जाए, शराबी को हो सकता है मोहलत मिल जाए, ज़िनाकार को हो सकता है मोहलत मिल जाए, लेकिन किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले को मोहलत ज़रूर मिलती है, लेकिन पकड़ भी ज़रूर होती है। अल्लाह हम सबको अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। हमारे नबी ने ख़ास तौर पर ये नसीहत फरमाई, अब हज के सफ़र से वापसी हुई, मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे तो आप मरजुल वफ़ात में मुब्तला हो गए, यानी ऐसी बीमारी जिस बीमारी में आदमी दुनिया से चला जाता है। कभी आपको बुखार होता था, बुखार की वजह से बुखार इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता था, कभी बेहोशी होती थी, कभी होश आता था, कभी बेहोशी होती थी। आपकी मुख्तलिफ बीवियाँ थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम की तमाम बीवियों को जमा किया और कहा कि तमाम की तमाम बीवियों तुम मुझे इजाज़त दे दो, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के यहाँ गुजारना चाहता हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इंसाफ करने वाले थे, अरे दुनिया को इंसाफ का पैगाम देने के लिए आए थे, तो आपकी मुबारक ज़िंदगी पर बोलो कोई उंगली रख सकता नहीं है, बल्कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ शान वाले नबी हैं तो दूसरी तरफ बीवी के बेहतरीन शौहर भी हैं, बेटों के बेहतरीन बाप भी हैं, बेटी के बेहतरीन बाप भी हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर बोलो कोई उंगली रख सकता नहीं है। तमाम की तमाम बीवियों ने इजाज़त दे दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के यहाँ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम गुज़र रहे हैं। लाडली बेटी फ़ातिमा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती और हमारे नबी के सही हदीस के अल्फाज, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल के टुकड़ा, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने रब्बुल आलमीन को तकलीफ़ पहुँचाई। वो लाडली बेटी फ़ातिमा, अरे बेटियों को अपने बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, बेटियां अपने बाप के पीछे बड़ी दीवानी होती है, बाप को कभी भूलती नहीं है, बाप को हमेशा बेटियां याद रखती है। आज के ज़माने की बेटियों के दिलों में अल्लाह ने बाप की बड़ी मोहब्बत रखी होती है, तो बोलो फ़ातिमा जैसी शान वाली कोई बेटी हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब बेटी फ़ातिमा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मेरे अब्बा के साथ ये क्या मामला हो रहा है, मेरे अब्बा को सख्त बुखार है। मैं मुख्तसर आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारे नबी ने हमसे कैसी मोहब्बत फरमाई है, और जिस नबी ने हमसे मोहब्बत फरमाई उस नबी के उम्मती होकर हमारे अखलाक कैसे हैं, हमारे माँ बाप के साथ हमारा क्या सलूक है, हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा क्या सलूक है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा क्या सलूक है, हमारी नमाज़ों के क्या हाल हैं, हम खुद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश है और कभी होश आ रहा है, कभी बेहोशी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابی کے سہارے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئیے، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی کے اللہ کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، پیر لڑک رہے تھے، زمین پر رکھے نہیں جاتے تھے۔ علماء نے یہاں سے مسئلہ ذکر کیا ہے، اگر کوئی آدمی اس درجے کا بیمار ہو، اس حد تک بیمار ہو کہ وہ دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آ سکتا ہے تو اسے مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہم تو چھوٹے سے چھوٹے عذر میں جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جماعت کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، آخرت کا نفع ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام کے سہارے سے، اماں عائشہ فرماتی میرے نبی مت جائے، آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا عائشہ تو مجھے روک نہیں، آج امت کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، امت کا آخری مرتبہ دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد آپ خلاف عادت منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر بھی آپ نے نماز کی وصیت فرمائی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم نہ کرنے کو کہا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اس وقت میں نے ابو بکر کو دیکھا، کہو رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ ستارے ہیں جن کے نقش قدم پر چلو گے اللہ تمہیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے سیرت لکھنے والوں نے کہ آخری وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، بیٹی فاطمہ بالکل قریب ہے، اپنے ابا کو چھوڑتی نہیں ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا۔ اماں عائشہ فرماتی میرے محبوب پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال ڈال کر اپنے منہ پر اس کو چھڑکتے تھے، اور فرمایا موت سے زیادہ بولو کوئی سخت چیز نہیں ہے۔ لیکن دروازے پر کسی نے اجازت مانگی، کیا اجازت؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بولو ہمارے ابا بیمار ہو، اللہ ہر ایک کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے ماں باپ کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، ہر ایک کو سہولت والی زندگی اور ہر ایک کا ماں باپ کا سایہ ہم پر تادر قائم و دائم فرمائے۔ اس وقت ہم سے کوئی اجازت مانگے تو ظاہر بات ہے غصہ آ جاتا ہے۔ فاطمہ بیٹی کہنے لگی ارے ایسا دیہاتی کون ہے میرے ابا پریشان ہے، اور اس کو اجازتوں کی پڑی ہے۔ سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، اور اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے الفاظ سن لیے، اور فرمایا بیٹی فاطمہ تم کس پر غصہ کر رہی ہو، تم کسے دیہاتی کہہ رہے ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، یہ تو تیرے ابا کا مرتبہ ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے۔ وہ کون تھے؟ ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ السلام، روح نکالنے والے فرشتے۔ بولو ہر ایک کے پاس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہر ایک کا یہ ایمان ہے کہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا بولو چھوڑ دینی ہے۔ اب روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے، ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسی سخت تکلیف زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے طائف میں پتھر کھائے، بولو ہمارے نبی کو پتھروں سے مارا کہ نہیں مارا؟ لیکن ہمارے نبی فرماتے میں اتنا دکھی نہیں ہوا۔ احد میں دانت مبارک کو شہید کیے گئے، اتنا دکھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے گالیاں دی، پریشان کیا، دھکے دیے، کانٹے بچھائے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے میں بولو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تکلیفیں لوگ دیتے تو ہو سکتا ہے ہم میں کوئی فالٹ ہو۔ میرے پیاروں ہمارے نبی سے زیادہ اچھا کوئی تھا؟ بولو نہیں تھا، پھر بھی تکلیفیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، اور وہ تکلیف پہنچانے والے کوئی پرائے نہیں تھے، اپنے ہی تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو گے، دکھ دینے والے بولو پرائے نہیں ملتے ہیں، دکھ دینے والے اپنے ہی ملتے ہیں۔ چونکہ ہر ایک زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہم پڑھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ محبوب دو عالم کو پریشان کیا گیا تو بولو ہم ہمارے نبی سے بڑھ گئے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی اونچا ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوتی تھی،
پلاننگیں ہوتی تھی، جیسے آج کل مسجد میں بیٹھ کر برائیاں ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہے، آج کل مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، جہاں فرشتے والے ماحول میں بھی ہماری زبان غیبت سے باز نہ آئے، ہماری زبان کسی کے بارے میں بکواس کرنے سے باز نہ آئے، تو پھر میرے پیارو ہم اللہ سے کیا رحمت کی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جہاں اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرواتے ہیں، پھر ہم مغفرت کی دعائیں کرواتے کرواتے اپنی زبان سے غیبت میں لگ جائے، اپنی زبان سے کسی کی برائی کرنے میں لگ جائے۔ اللہ رب العالمین بڑا دیکھنے والا ہے، بڑا پرکھنے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ضرور ہوتی ہے لیکن کبھی نہ کبھی پکڑ بھی بولو ضرور ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے، ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ملک الموت پیچھے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی میری کیا ہمت، میری کیا طاقت کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میں آپ کو دکھ دوں۔ ارے میں آپ کو تکلیف دینا بولو چاہتا نہیں ہوں، میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتا ہوں، میری کیا مجال، میری کیا ہمت۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، تو مجھے دکھ دینا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے جب انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال دیا گیا ہو۔ لیکن زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں، ہمیشہ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کرنے میں، ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے میں، ہمیشہ جھوٹ بولنے میں، نمازوں کو چھوڑنے میں زندگی گزرتی ہیں تو بولو موت تو کسی کی مرنے والی نہیں ہے، موت تو ہر ایک کو کھائے گی، موت کسی کی مری نہیں ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کبھی کبھی روح کو گھٹنوں میں روک کر عذاب دیا جاتا ہے، کبھی حلق میں روک کر عذاب دیا جاتا ہے، کبھی پیٹ میں روک کر، کبھی سینے میں روک کر، کبھی حلق میں روک کر عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آخری وقت کو آسان فرمائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی، حضرت اسرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میری ایک درخواست ہے، اس درخواست کو قبول کرو گے؟ میری ایک ریکویسٹ ہے، اس ریکویسٹ کو قبول کرو گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ملک الموت نے کہا فرماؤ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، تو میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا، معلوم نہیں ان کا کیا حال بنے گا۔ اس لیے اسرائیل آج میری ایک درخواست ہے، قیامت تک کے آنے والے میرے گنہگار امتیوں کو جتنی تکلیف تو پہنچانا چاہتا ہے وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا، میری امت کو تکلیف مت پہنچانا۔ میرے پیارو بولو ہمارے ماں باپ سے زیادہ کون ہم سے محبت کرتا تھا؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں پہچان ختم ہو جاتی ہے، باپ جاتا ہے بیٹے کو بولو نہیں پہچان سکتا ہے، بیٹا جاتا ہے باپ کو نہیں پہچان سکتا ہے، لیکن صحابہ بیان فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اطہر میں اتارا گیا، اس وقت ابھی کچھ ہو حرکت کر رہے تھے اور ایک ہی بات تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا میری امت کو معاف کر دینا۔ جس نبی نے اپنی امت کے ساتھ اتنا شفقت کا معاملہ کیا، اتنا مہربانی کا معاملہ کیا، اور آج اسی امتی نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا۔